السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو؟ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ۔ یہاں ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر مسلمان عورت کا واقف ہونا ضروری ہے، لیکن افسوس کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو اس کی اہمیت اور صحیح طریقے سے واقف ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کالم میں اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ جواب دیتے وقت ان باتوں کا بھی وضاحت کر دیں کہ کیا غسل کرتے وقت پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ دوم یہ کہ غسل کرتے وقت کیا زیر ناف کپڑا باندھنا بھی ضروری ہے؟ اور سوم یہ کہ غسل کرتے وقت کون سی دعائیں پڑھتے ہیں؟ کیا پانچویں کلمہ پڑھنا ضروری ہے یا صرف درود شریف پڑھ کر مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ اور غسل لینے کا صحیح طریقہ اسلام میں کیا ہے؟ جواب میں یہ ہے کہ تو بہن جی، اس بات کا یاد رکھنا کہ غسل کا طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور استنجا کریں، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر تمام بدن کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ملیں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا لیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ غور سے یہ بات سن لیں کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 جو ہے نا وہ کلی کرنا ہے۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ نمبر 3 جو ہے نا پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی چلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض بہنیں ناخن پالش وغیرہ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتے۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگایا جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال گندے ہوئے نہ ہوں، جو آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر آپ نے سوالیں کیے ہیں، آپ کے سوالات کا جوابات یہ ہیں۔ نمبر 1 جو ہے نا غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اگر نہ کیا تب بھی غسل ہو جائے گا۔ نمبر 2 جو ہے نا کپڑا باندھنا ضروری نہیں لیکن مستحب ہے۔ نمبر 3 جو ہے نا غسل کے وقت کوئی دعا کوئی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، نہ درود شریف ضروری ہے، بلکہ اگر جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو اس حالت میں دعا کلمہ اور درود شریف جائز ہی نہیں۔ بھرنگی کی حالت میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اس وقت کلمہ پڑھنا ناواقف عورتوں کی ایجاد ہے، لیکن آپ اس سے پرہیز کرنا ہوگا، اس سے آپ اپنے آپ کو بچا لینا ضروری ہے، کیونکہ ننگے بدن پر کوئی کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہی آپ کا سوالات کا جوابات ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔